السلام علیکم عزیز طلباء، جماعت پنجم کے لیے میرا اسلامیات کا 27واں لیکچر ہے 27واں لیکچر ہے اور اس لیکچر میں آج ہم ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں، مسجد نبوی کی تعمیر۔ یہ میں کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو پہلے بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے یہ سمجھ آ جائے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بہت تنگ کیا جا رہا تھا۔ کچھ مسلمانوں کو آپ نے اجازت دی کہ آپ جا کر مدینہ میں ہجرت کر جائیں، لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تو آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کرتے جب ہجرت کی تو یقیناً ہجرت کے بعد ان کے پاس ساز و سامان تو ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے زیادہ، اور سفر کی حالت میں تھے۔ وہاں پہ جو مسلمان تھے ان کو انصار کہتے ہیں، انہوں نے بہت مسلمانوں کا خیال رکھا، اور جو یہاں سے گئے تھے ان کو مہاجر کہتے ہیں۔ اس سے بہت سی باتیں ہم سن چکے ہیں، اور ہمیں کہ جب آغاز اسلام ہوا تو کفار مکہ نے آپ پر بہت ظلم و ستم کیے، یہاں تک کہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ ہجرت کر جائیں، اور آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا کہ ان کی امانتیں ان کو واپس کر کے تم بھی آ جانا، مدینہ آ جانا۔ ہجرت جب فرمائی تو وہاں پہ کوئی مرکزی مقام نہیں تھا مسلمانوں کا، تو وہاں پہ جہاں کھلے میدان، صحن، ایسی جگہ جہاں پہ آپ ہوتے وہیں قریب ترین کھلی جگہ پہ آپ نماز ادا فرما لیتے تھے۔ لیکن انہیں خیال آیا کہ ایسا مرکز ہونا چاہیے کہ جہاں پہ مسلمان اکٹھے ہو کر نماز ادا کر سکیں، کیونکہ کافی مسلمان ہو گئے تھے لوگ، اور وہاں پہ آسانیاں بھی تھیں مدینہ میں مسلمانوں کے لیے، تو آرام سے دین کی تبلیغ ہو سکتی تھی۔ مرکز ہوتا تو تبلیغ کرتے نا، مرکز نہیں تھا تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے جب کر رہے تھے ہجرت، تو اونٹنی بیٹھی اس جگہ کو آپ نے مسجد کے لیے پسند فرمایا۔ وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، ان کے نام سہیل اور سہیل آئے ہیں، جو بنی نجار کے 2 یتیم بچے تھے۔ ان سے آپ نے قیمتی یہ زمین خریدنے کے لیے کہا، تو انہوں نے کہا نہیں ہم ایسے ہی دے دیں گے، تو آپ کو یہ پسند نہیں آیا، آپ نے قیمت ادا کی اور وہاں پہ مسجد تعمیر کی۔ اس سے پہلے آپ کھلے سینوں میں نماز پڑھ لیتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ میرے مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں، کون سے صحابی تھے جن کے گھر پر آپ کی اونٹنی گھر کے قریب رکی تھی؟ ابو ایوب انصاری۔ اب یہ میں ڈیٹیل بتا دیتی ہوں، اب میں پڑھ لیتی ہوں، ریڈنگ کر لیتی ہوں، کہ یہ چیزیں میں نے آپ کو ان لیکچر بتائی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہجرت مدینہ کے بعد ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر ہوا۔ اس دوران جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو آپ جہاں ہوتے وہیں نماز ادا فرما لیتے، لیکن وہ مقام زیادہ تر صحن یا کھلے میدان ہوتے تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں آئے چند روز ہی ہوتے، آپ نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک مرکزی مقام ضروری ہے۔ وہ مرکزی مقام ایک مسجد کی صورت میں قائم ہوا۔ اس مسجد کو مسجد نبوی کہتے ہیں۔ مدینہ آمد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس جس جگہ بیٹھی تھی، جو میں نے بات بتائی، وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے لیے پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی ملکیت کے بارے میں لوگوں سے دریافت کیا، پوچھا۔ ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ زمین بنی نجار کے 2 یتیم بچوں سہیل اور سہیل کی ہے، جن کے وہ خود کفیل ہیں، یعنی ان کا خیال وہی رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں سے اس زمین پر مسجد کی تعمیر کے لیے اس کی قیمت معلوم کی۔ ان دونوں بچوں نے اس زمین کو قیمت لینے سے انکار کر دیا، اس زمین کی قیمت اور جواب دی کہ جو اجر و ثواب اس کی مسجد کی تعمیر کے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے عوض ملے گا، وہی اس کی قیمت ہے۔
یعنی وہ اجر و ثواب جو ملے گا وہ اس کی قیمت. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں. وجہ کیا تھی؟ گوارا کیوں نہ کیا؟ کیوں یتیم بچے تھے. بالآخر اس زمین کی قیمت ادا کرنے کے بعد مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا یا کام شروع ہوا. یہاں تک آج ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے کچھ کوشچنس بنتے ہیں، وہ میں آپ لوگوں کو ابھی بتا دیتی ہوں. وہ پہلا کوشچن یہ ہے، میں بتاتی ہوں. ہجرت مدینہ کے بعد آپ کہاں نماز ادا کرتے تھے؟ جہاں جگہ ملتی یا کھلے جو جہاں پر ہوتے وہیں پہ نماز ادا کر لیتے تھے. یہ جگہیں زیادہ تر صحن یا کھلے میدان تھے. یہ آنسر آپ کو ریٹن فارم میں مل جائیں گے جو میں بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے فوراً بعد ایک مسجد کی تعمیر کو کیوں ضروری سمجھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فوراً بعد ایک مسجد کی تعمیر کو اس لیے ضروری سمجھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک مرکزی مقام ہونا چاہیے جہاں ان کو اکٹھا کیا جائے، اور یہ مرکزی مقام ایک مسجد کی صورت میں قائم ہوا جس کا نام مسجد نبوی تھا. ٹھیک ہے. تیسرا کوشچن ہے، جس جگہ مسجد نبوی تعمیر کس کی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کیسے حاصل کی؟ 2 یتیم بچوں سہیل اور سہیل کی تھی، جس کے کفیل حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قیمت دریافت کی تو انہوں نے کہا جو اجر و ثواب ہمیں ملے گا وہ اس پر جگہ پر مسجد تعمیر ہوگی تو جو اجر و ثواب وہ اس کی قیمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی اور قیمت ادا کر کے مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا. سمجھ آ گیا؟ یہ تینوں کوشچن کے آنسر کو ریٹن فارم میں اسی طرح سے مل جائیں گے. اللہ حافظ.